بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں اور ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا، لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا، لباس تبدیل کیا اور مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل آیا۔ اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو اس نے اجنبی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہو جانا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس نے جواب دیا، جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے، جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو ٹھوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 کی ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سختی کرو۔ ایک عالم سے ماں نے پوچھا کہ اگر بچے نماز کے لیے نہ اٹھیں تو کیا کروں؟ انہوں نے جواب میں سوال کیا کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو آپ کیا کریں گی؟ بچوں کو کیسے بچائیں گی؟ انہیں سونے دیں گی کیا؟ ماں نے جواب دیا، نہیں، میں انہیں جیسے تیسے جلدی سے جگا کر آگ سے بچا لوں گی۔ وہ عالم بولے، بس ایسے ہی بچوں کو دوزخ سے بچائیں، نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ دوستو، نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، اور اگر ہم پہلے سوال کا جواب ہی نہ دے پائے تو باقی سوال بہت کٹھن ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر ہم نے پہلے سوال کا جواب دے دیا تو کیا پتہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما دے۔ نماز میں ہر تکلیف، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ انسان کہتا ہے کامیابی چاہیے، اور مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز ہی کامیابی ہے،
جس میں ہم اپنے رب کے روبرو ہوتے ہیں۔ ہمارے رب سے براہ راست ملاقات کا ذریعہ ہے نماز۔ آج ہم ذرا سی بیماری آ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹوا دیا لیکن سجدے سے نہیں اٹھایا۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دیجیے کہ نماز پڑھے بغیر ہمارے دل کو سکون نہ ملے۔ آمین یا رب العالمین۔